مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ اچھی خبر ہے الحمدللہ، بنگلہ دیش سے بہت اچھی نیوز آ رہی ہیں۔ جماعت اسلامی کے پرانے بیچارے بوڑھے لوگوں کو صرف اس بیس پہ پھانسی پہ لٹکایا حسینہ واجد نے۔ اس نے لٹکایا کہ پاکستان کی حمایت، سیاسی اختلاف تھا بھائی یہ، اس کے بعد تو وہ بغاوت نہیں کر رہے تھے نا، بہت ظلم مچا کے رکھا ہوا تھا۔ اچھا، اس پہ بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا اس پہ لوگ میرے بیانات پہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب تو کہتے ہیں حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے۔ بھائی ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں، مسلح تلوار لے کے۔ عوام نے وہاں مسلح بغاوت نہیں کی ہے، مسلح بغاوت نہیں کی ہے عوام نے۔ آپ کے ہاں تو عوام ہے، ابھی کیا میں بولوں، کراچی کی تو ماشاءاللہ عوام کو اللہ ہدایت دے، یہ اس ظلم کے خلاف نہیں دھرنا کر سکتے جو براہ راست ان کے اوپر ہو رہا ہے، جو قتل ہو رہا ہے نا کراچی کی گلیوں میں۔ گٹر وٹر پہ تو بیان ہم نے چھوڑ دیے، ابھی تو قتل و غارت پر بات کرو۔ جس طرح سے کراچی میں ڈاکوؤں کا راج ہے، بات بات پہ 5-5 ہزار کی خاطر بندہ قتل ہو رہا ہے، کراچی کی عوام اس پہ احتجاج نہیں کر رہی ہے۔ حسینہ واجد جیسی انقلاب کہاں سے لائے گی بھائی؟ اس لیے ہم کیا کریں، ہم مسلح اس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اگر مسلح بغاوت ہوگی پھر تو خون خرابہ ہوگا، بہت بربادی ہوگی، پھر کٹیں گے لوگ، مریں گے، نتیجہ پھر غیر جو طاقتیں ہیں وہ قبضہ کر لیں گی، اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ باقی عوام کا عوامی احتجاج وہ اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے۔ حسینہ واجد نے بہت ظلم کیا بنگلہ دیش میں، بوڑھے جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسی پہ لٹکایا ہے، بوڑھے لوگوں کو۔ اور پھر کوٹا سسٹم اتنا خراب تھا، سارے بندے گورنمنٹ میں اپنے بھرے ہوئے تھے اس نے، تو بنگلہ دیش کی عوام زندہ دل تھی۔ ہمارے تو کراچی میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، پھسے ہو گئے ہم لوگ، مر گئے ہیں۔ طاغوت کی باتیں کرتے رہیں گے بیٹھ کے، باتیں اتنی بڑی کہ چھوٹی کرنی نہیں ہے، چھوٹی بات ہی نہیں کرنی ہے۔ ابے تم پہلے یہ تو ٹھیک کروا لو یار، جو چھوٹا موٹا کام ہے، ایک دم ایکسٹریم لیول پہ نظام بدل دو، پلٹ دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ تو وہاں طاغوت کی باتیں نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے کام کیا اور مسلح اسلحہ لے کے نہیں نکلے۔ اسلحہ لے کے نکلنے میں تو ملک میں خون ریزی ہوتی ہے، ملک میں بیرونی طاقتیں آ جاتی، انڈیا آ جاتا۔ تو انہوں نے جو بھرپور احتجاج کیا اس ظلم کے خلاف، اور ظلم بھی کس نوعیت کا، کوٹا سسٹم میں اتنا ہر جگہ حکومتی جو وہیں کے ایک مخصوص طبقے کے لوگ بھرے ہوئے، ان لوگوں نے پھر احتجاج کیا، خاندانی احتجاج کیا، اور اس کا انقلاب آیا ہے۔ وہاں کی فوج نے کہا جاتا ہے 45 منٹ کا ٹائم دیا حسینہ واجد کو، لیکن ان لوگوں نے زندہ دلی دکھائی، مچھلی کھاتے ہیں نا، ایکٹیو ہوتے ہیں، زندہ دلی دکھائی اور اٹھا کے اس کو پٹخ دیا۔ تو فوج تو فیور کر رہی تھی اس کو، لیکن پھر فوجیوں نے اس کو بولا بھائی آپ کے پاس 45 منٹ کا ٹائم ہے، عوام تکا بوٹی کر کے چبا جائے گی، 45 منٹس میں آپ پتلی گلی سے نکل لیں۔ آپ نکل گئی اور سیدھا گئی کہاں ہے؟ بنگلہ دیش کو انڈیا نے کیپچر کیا ہوا تھا۔ انڈیا بنگلہ دیش کا اپنا کچھ بھی نہیں تھا، سارا کس کا سسٹم چل رہا تھا۔ تو اب بنگلہ دیش کو اصل معنی میں انڈیا سے آزادی ملی ہے، اور ہمارے لیے بہت اچھی خبر، اتنی مایوسیوں میں کچھ اچھی خبر بھی، کہ پہلی دفعہ ایسی گورنمنٹ آئی ہے جو پاکستان کو فیور کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے بوڑھے لوگوں کو جیلوں سے رہا کیا انہوں نے۔ یار تمہارا سیاسی اختلاف تھا، اگر وہ وہ بنگلہ دیش کے ٹوٹنے کے قائل نہیں تھے تو سیاسی اختلاف کہہ لو اس کو، اب تو بن گیا تھا نا، ان کو لٹکانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب بھی کوئی ملک بنتا ہے تو سیاسی اختلافات ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے قائل نہیں تھے، ان کی رائے یہ تھی نہیں بننا چاہیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی قائل تھے پاکستان بننے کے، لیکن ان دونوں کے مریدوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی، ان دونوں میں بھی کبھی لڑائی نہیں ہوئی، سیاسی اختلاف تھا۔ جب پاکستان بن گیا تو پھر مولانا حسین احمد مدنی کا وہ تاریخی الفاظ ہیں، انہوں نے کہا میں پاکستان کو فیور کروں گا۔ لوگوں نے کہا آپ تو بننے کے خلاف تھے، انہوں نے کہا بھائی مسجد بننے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں بنے گی کہ نہیں بنے گی، جب بن جائے تو اس مسجد کا احترام واجب ہے۔ بحث ہوتی ہے نا یہاں مسجد بننی چاہیے، انہوں نے پاکستان کو ملک نہیں مسجد سے تعبیر کیا۔ تو یہ بڑے لوگ تھے بھائی، تو وہ اختلاف کیا ہو گیا؟ ختم۔ تو بنگلہ دیش بننا چاہیے تھا نہیں بننا چاہیے تھا، پرانا اختلاف تھا، جب بن گیا تو اب کیا کرنا ہے؟ بننا چاہیے تھا تو ہونا تھا جو ہو گیا نا، تو اب تو جو ایک کنٹری بنا تھا اس کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے وہ جو سیاسی اختلافات والے لوگ تھے ان کو اٹھا کے لٹکانا شروع کر دیا یار، مذہبی لوگوں کا گلا گھونٹنا، آپ کی پوری سیاست ہی انڈیا کے فیور میں، پاکستان کے مخالفت میں۔ تو انڈیا سے تو آپ کو بھی آزادی ملی تھی، تو اب یہ ہمارے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ وہاں کی عوام اٹھی، اور علماء کو ویزے نہیں ملتے تھے بنگلہ دیش کے،
میں بھی نہیں جا سکا اب تک بنگلہ دیش. میرا بھی ارادہ اور ایک چکر ہم بھی لگا کے ہیں. موسلی کھائیں گے. موسلی وہاں بنگلہ دیش کی مچھلی کا مزہ یہاں والا نہیں ہے, وہاں الگ ہی مزہ ہے. تو مچھلی کھائیں گے. کیا خیال ہے تھوڑی سی بنگالی زبان بھی سیکھیں گے. تو ایک اچھی گورنمنٹ آئی ہے وہاں پہ, اللہ کرے یہ اسٹیبل رہے. فوج میں بھی بڑی تبدیلیاں ہو گئی ہیں وہاں پہ. تو عوام کا اس طرح کا زبردست ایک احتجاج ہوا ہے اور انہوں نے اپنا حق, تو ایسے احتجاج کے ہم خلاف نہیں ہیں. ہمارے بغاوت والے بیانات پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب عوام کو کہہ رہے چپ گونگے بن کے بیٹھے رہو. ایسا نہیں ہے بھائی, ہم تو خود بھی جا کے جو بات حق ہوتی ہے وہ کرتے ہیں, جو ہمیں جتنا موقع ملتا ہے. تو عوام اس طرح کا احتجاج کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی. یہ والا نہ کرے جو مار دھاڑ اور جا کے جناب وہ جو آپ کے ملک ہی کی سالمیت ہی خطرے میں پڑ جائے. انہوں نے مار دھاڑ بھی کی ہے, بندوق نہیں چلائی انہوں نے. ہمارے ہاں جو بغاوت کی باتیں ہوتی ہیں نا طاغوت کے نام پہ, اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ اسلحہ لے کے مسلح بغاوت شروع کر دیں گے. اس سے فوراً کیا ہوگا, جو غیر ملکی طاقتیں آپ کے ملک میں امن کے بہانے سے گھس جائیں گی کہ یہاں چونکہ بدامنی ہو رہی ہے لہٰذا یہ ہم آئیں گے یہاں. جیسے عراق میں گھسی ہیں, لیبیا میں گھسی ہیں, تو بیڑا ہی غرق کر دیا. اچھا باقی ہر جگہ لوگ مرزا جھیلمی سرکار کو لپیٹ دیتے ہیں. رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کا ثواب زیادہ ہے یا نہیں؟ کسی کی زکوٰۃ رمضان میں ہی بنتی ہو تو اس کو تو رمضان میں ثواب ملے گا. بنتی شعبان میں تھی, اس چکر میں ڈیلے کر دی کہ رمضان میں زیادہ ثواب ہے, اب ثواب زیادہ نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہو؟ اب نہیں ملے گا کیونکہ آپ کی بنتی شوال میں تھی, آپ رمضان تک کھینچ رہے ہو اس کو اگلے سال, یا شعبان میں بنتی تھی آپ, ہاں اس لیے ڈیلے کر دی کہ کوئی مستحق نہیں مل رہا, تو ایک الگ بات ہے. تو رمضان کے چکر میں زکوٰۃ میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے. یار اب تو میری ہو گئی نا, اب میں لوگوں کو, کسی نے کہا کہ اب مفتی صاحب کی ہو گئی ہیں اب وہ چپ ہو جائیں گے. میں نے کہا میں چپ ہونے والا, اگلے نے انٹرویو میں کہا یہ چپ ہونے والا آدمی نہیں ہے, یہ نہیں چپ ہوگا, میں دوسروں کی کراؤں گا. ہماری ہو گئی تو کیا ہوا, ہم بیٹھ گئے اپنے رشتے ہی نہیں میں تلاش کر رہا. لیکن آپ کے لیے بھی موٹیویٹ کرتا رہوں گا, مرنے سے پہلے بھی موٹیویٹ کروں گا, جب تک میرے جیسے 25-30 مولوی پیدا نہیں ہو جاتے. کیونکہ میں اکیلا اس پہ اتنا ڈٹا ہوا ہوں نا, کوئی اور بول نہیں رہا تو مجبوراً مجھے بولنا پڑتا ہے. بھائی اگر دوسرے علماء بولنا شروع کر دیں میں بولنا بند. دوسرے علماء عاملوں کے خلاف بولیں اس طریقے سے یار جس طرح میں بول رہا ہوں, تو میں چپ ہو جاؤں گا. بول ہی نہیں رہے, الٹا اور ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس لیے مجھے پھر بولنا پڑتا ہے بار بار عاملوں کے خلاف, ہر دوسرے بیان میں شادیوں پر بولنا پڑتا ہے. دوسرے علماء بولیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے, چپ. البتہ یہ ہے کہ علماء میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں, کہتے ہیں یار ہم نہیں بولتے کیونکہ ہماری ایک ہے, ہم سے ہو بھی نہیں دوسری, بندہ کیا ہے لگا رہا ہے, مفتی صاحب ٹائٹ ہو گیا, خاندانی ہو گیا. اس پہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ علماء کی سپورٹ حاصل ہے, دعائیں الحمدللہ ان کی. وہ کہتے ہیں قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں لیکن قدم بڑھاؤ. ساتھ کہاں ہو رہے ہیں, یہ ایسے قدم بڑھاؤ کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں, قدم بڑھاؤ مفتی صاحب. میرا نام, اچھا جن کمبختوں نے کی ہیں 2 شادیاں وہ سالے صحیح علماء ہیں, بہت کم ہیں جو صحیح علماء کر رہے ہیں, یہ عامل کر رہے ہوتے ہیں روحانی ٹوپی ڈرامے. میرا نام اکرام ہے اور میں کافی دور سے آیا ہوں امریکہ سے. میں بھی امریکہ جا رہا ہوں میرے بھائی, وہیں جا کے ملیں گے, اثر میں ملنے آپ. انتقال کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے کیا؟ مرنے کے بعد دنیا کے لحاظ سے ختم ہوتا ہے, آخرت کے لحاظ سے ختم نہیں ہوتا. دنیا کے لحاظ سے رشتہ ختم ہوتا ہے تبھی تو بیوی کو عدت کے بعد ایک اور شادی کی اجازت ہے. اگر رشتہ ختم نہ ہوتا تو شادی کر سکتی تھی وہ. میاں کو بھی اجازت ہے, اللہ نہ کرے کسی کی 4 مر جائیں تو وہ دوبارہ سے کر سکتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کی مر جائیں, کہ میں خوشی میں نہیں کہہ رہا یہ, تو عدت کے بعد جو ہے نا تو عورت شادی کر سکتی ہے. تو یہ دنیا کے لحاظ سے, لیکن آخرت کے لحاظ سے ختم نہیں ہوتا. اگر کوئی مرد مر گیا, عورت بیوہ ہو گئی, تو جب تک وہ کہیں اور شادی نہیں کرتی آخرت کے کھاتے میں اسی شوہر کی بیوی شمار ہوتی ہے وہ. لہذا وہ اپنے اس شوہر کے لیے دعا بھی کر سکتی ہے, اس کو یاد بھی کر سکتی ہے, کہ مانگ بھی سکتی ہے اللہ سے. لیکن اگر کہیں اور شادی کر لی ہے پھر اس کو نہ مت مانگے, کیونکہ پھر اس دوسرے شوہر کے ساتھ بے وفائی ہے. یہ شوہر کو پتہ چل گیا کہ تہجد میں مانگ وسیم کو رہی ہے, بیوی میری بنی ہوئی ہے, اس کو تو غصہ آئے گا نا, تو اس کی حق تلفی ہے پھر. اچھا میرے بھائی, مرنے کے بعد روح اپنے گھر میں آتی ہے؟ نہیں آتی, شکر کرو نہیں آتی. آتی ہوتی ہیں نا اور ہم دیکھ لیتے, تو پھر ہم بھی کسی اور کے گھروں میں جا رہے ہوتے روح بن کے.